کسی بھی آرگنائزیشن میں جو مختلف قسم کے رولز موجود ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی پوزیشنز موجود ہوتی ہیں، اس کو ایک ریسرچ نے 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ان میں سے ہر کسی میں کسی نہ کسی فارم کی سپرویژن شاید ہو، لیکن جس کو ہم واقعی سپروائزر کے طور پہ جانتے ہیں وہ صرف ایک کیٹیگری میں آتا ہے، جبکہ باقی 6 کیٹیگریز ڈفرینٹ نوعیت کے کام کر رہی ہیں. وہ 7 ڈفرینٹ پوزیشنز ہر آرگنائزیشن میں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دے آر فاؤنڈ ان ایوری اینی سائزبل آرگنائزیشن جو کہ ایک مینیجیبل سائز پہ جا رہی ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ون پرسن بزنس افیئر. اٹ شوڈ بی اے پراپر آرگنائزیشن. دین یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیز 7 پوزیشن ان دیٹ آرگنائزیشن. اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ ایک اس طرح کا ورکرز کا یا امپلائیز کی ٹیم ہوتی ہے جس کو ہم مشن ورکرز کہتے ہیں. مشن ورکرز وہ نان سپروائزری لوگ ہیں، یہ وہ نان سپروائزری ٹیم ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی ایک اسپیسیفک ٹاسک ان کو دیا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک مشن ان کو دیا ہوتا ہے اور اسی کو اکمپلش کرنا ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو یہ بہت فوکسڈ ٹیم ہے. ہائی آبجیکٹیوٹی اس میں موجود ہوتی ہے. کسی بھی ایک مقصد کو ذہن میں رکھ کے، کسی ایک ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کے اس کو اپنا مشن بنا کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ اکاؤنٹنگ کو ایک کمپلیٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ سمجھیں تو اس میں سے وہ لوگ جو کہ صحیح طور پہ اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں اس کو آپ مشن ورکر کے طور پہ جان سکتے ہیں. تو جو بیسک کور ایکٹیویٹی اس ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جن کے بغیر کہ وہ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا اور اس کی بیسک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اس کو ہم مشن ورکر کہتے ہیں. پرسنل سروس ورکرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک سینئر پوزیشن کے ساتھ جن کو کہ اٹیچ کیا جاتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ بھی نان سپروائزری لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، جو کسی سینئر مینیجر کے ساتھ، کسی ڈائریکٹر کے ساتھ، کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا پرسنل اسٹاف آفیسر ہوگا، سیکرٹری ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ ہو سکتا ہے، ٹو پرووائڈ اسسٹینس اینڈ فیسیلیٹیشن ٹو دیٹ ون پرسن ہو از ایٹ اے ویری سینئر پوزیشن. سو اس طرح کی پوزیشنز بھی آپ کو آرگنائزیشنز میں ملیں گی جس کو ہم پرسنل سروس ورکرز کے زمرے میں یا کلاس میں لے کر آ سکتے ہیں. Again, you should keep it in your mind that this is not a supervisory role, this is not something جس میں کہ وہ جو سیکٹری ہیں یا اسسٹنٹ ہیں یا پرسنل اسٹاف آفیسر ہیں ان کی جے ڈی میں اگرچہ بہت سے ایسے ڈاکیومنٹس ان کے دسترس میں آ سکتے ہیں جو کہ بہت کانفیڈینشیل بھی ہو سکتے ہیں، جس میں پالیسی ڈاکیومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بہت سینئر پوزیشن کے انسان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان کی دسترس میں ہے، لیکن ان کو خود سے کوئی سپروائزری رول یا اتھارٹی انہیں حاصل نہیں ہوتی. لیڈ ورکرز وہ لوگ ہوتے ہیں دوز ہو ہیو سم سپروائزری ریسپانسبلٹیز بٹ the assigned mission workload is so heavy, it leaves very little time for true supervision. So وہ ایک اگین سینئر مینیجر جن کے پاس کے سپرویژن کی ان کی ایک امپاورمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے اور ایکٹیویٹیز میں ملٹی ٹاسکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس رول کو پوری طرح سے نبھا نہیں سکتے. سو سپرویژن پارشلی کامز انڈر دس کیٹیگری، لیکن یہ اس کی مین جے ڈی نہیں ہے. سپروائزرز وہ لوگ ہیں جو کہ مشن who have mission and lead workers reporting to them. This is a very important position. So the mission workers will be reporting to them or the lead workers will be reporting to them, and they have very unique responsibility because core activities کو directly monitor کرنا، ان کی formative supervision کرنا، ان کو support دینا، وہ اس طرح کے لوگوں کی job requirement ہے، ان کی جے ڈی میں شامل ہے جو کہ ہم supervisors جنہیں actually supervisors کہہ سکتے ہیں.